یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب سلطان قطب الدین ایبک ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش فقیروں کی صحبت میں رہ کر خود بھی کسی حد تک فقیرانہ مزاج کے مالک بن گئے تھے۔ روحانیت کی تعلیم نے ان کے دل و دماغ سے فرعونی نخوت اور غرور کے اثرات زائل کر دیے تھے، اور وہ ہندوستان کے ایک ایسے فرما روا بن گئے جن کے دل میں رعایا کی محبت اور خوف خدا جاگزیں تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی مریدی نے ان کو یہاں تک پگھلایا کہ وہ اپنی لامحدود سلطنت پر ناز کرنے کی بجائے اکثر راتوں کو خدا کے حضور خم رہنے لگے۔ اسی پاک بازی اور رقیق القلبی کے سبب حضرت قطب رحمت اللہ علیہ سلطان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز سلطان شمس الدین التمش حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی محفل سما میں باادب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ عارفانہ کلام پڑھنے والے کی آواز اتنی دلکش تھی کہ در و دیوار اس کے اثر سے جھوم رہے تھے۔ خود خواجہ بختیار کاکی پر وجد کا عالم طاری تھا۔ جیسے جیسے مطرب کی پرسوز آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، حضرت خواجہ بھی اپنے آپ سے بے خبر ہوتے جاتے تھے۔ جذب و مستی کی عجیب کیفیت تھی جس نے پوری فضا کا احاطہ کر لیا تھا۔ یکایک حضرت قطب گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے اس عمل پر تمام حاضرین چونک پڑے۔ آج پہلی بار سما میں شریک ہونے والوں نے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کا یہ اضطراری عمل دیکھا تھا، اس لیے خواجہ بختیار کاکی کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے والوں میں ہندوستان کا بااختیار شہنشاہ سلطان شمس الدین التمش بھی تھا۔ ناگہاں حضرت قطب نے فرمایا، خدا کا دوست آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اللہ کے دوست کا استقبال کرنے کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکل آئے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ خدا کا دوست کون ہے۔ وہ اس رمز کو سمجھنے سے قاصر تھے، پھر بھی حاضرین مجلس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا یقیناً کوئی مرد کامل ہے۔ اگر وہ نامعلوم شخص خدا کا برگزیدہ بندہ نہ ہوتا تو حضرت خواجہ جیسے عارف اس عقیدت مندانہ انداز میں اپنی خانقاہ سے باہر نکل کر اس کا استقبال نہ کرتے۔ حضرت خواجہ نے آنے والے کو خوش آمدید کہنے کے لیے صرف دروازے پر کھڑا ہونا ہی کافی نہ سمجھا۔ آپ بے اختیار آگے بڑھے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے اس مرد خدا کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی آنے والے پر حضرت قطب کی نظر پڑی، آپ نے دوڑ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ آنے والا بھی حضرت قطب سے اس طرح لپٹ گیا جیسے وہ بختیار کاکی سے ملنے کے لیے صدیوں سے بے قرار اور مضطرب ہو۔ گلے ملنے کے بعد حضرت خواجہ بختیار کاکی اس بزرگ کو لیے اپنی خانقاہ میں داخل ہوئے اور انتہائی ادب و احترام سے اس طرح مجلس میں بٹھایا جیسے میر مجلس وہی شخص ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش بہت غور سے حضرت خواجہ کا یہ عمل دیکھ رہا تھا۔ وہ آنے والے بزرگ کو پہچان گیا تھا، مگر اس ملاقات سے پہلے اسے ان بزرگ کے مرتبے کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ حضرت خواجہ بزرگ کا اس قدر احترام کریں گے، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا تو بزرگ کی پاکیزہ شبیہ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی۔ یہ بزرگ حضرت جلال الدین تبریزی سہروردی رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت ابو القاسم جلال الدین رحمت اللہ علیہ تبریز میں پیدا ہوئے۔ تذکرہ نویسوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 532 ہجری تحریر کی ہے۔ عام طور پر آپ کے بچپن کے حالات کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا، اور جہاں سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے وہ ایک ایسا زمانہ ہے جب آپ جوانی سے گزر کر پختہ عمر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اسی عہد میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت جلال الدین ابتدا میں ایک پرشکوہ بادشاہ تھے۔ حکمرانی کے دور میں آپ کی دنیا پرستی کا یہ عالم تھا کہ زمین پر قدم رکھتے ہی آپ کو عجیب سا احساس غرور ہوتا۔ اس قدر قیمتی لباس پہنتے کہ لوگوں کی نظریں پیرہن شاہی پر نہ ٹھہرتیں۔ غرض آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ تمام باتیں جمع ہو گئی تھیں جو ایک دنیا دار بادشاہ میں ہونی چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ شب و روز عیش و عشرت میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ شہنشاہیت کے ہنگاموں میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو عاقبت کا خیال نہ آتا۔ عجیب سی سرمستی کی کیفیت تھی جس نے جلال الدین تبریزی کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ان بادشاہوں کے راستے پر لگا دیا تھا جو انسانی زندگی کو صرف اسی دنیا تک محدود سمجھتے ہیں اور پھر اس نشے میں بندگان خدا کے حقوق کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت جلال الدین تبریزی اپنی بے خبری کے زمانے میں ایک ظالم حکمراں تو نہیں تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دوران حکومت آپ اتنے خدا ترس بھی نہ تھے کہ آپ کی راتیں قیام میں گزرتی اور دن یاد خدا
عالم بصر ہوتے۔ غرض آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ اسی غفلت میں گزر گیا۔ ایک روز جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ کی نشست کے مخصوص کمرے کے دروازے پر ہمیشہ ایک دربان متعین رہتا۔ ایک روز سپہر کے وقت جب آپ اپنے کمرے سے نکل کر دربار میں جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ دربان وہاں سے غائب ہے۔ آپ نے شدید غصے کے عالم میں اسے پکارا اور غضبناک حالت میں کمرے سے باہر نکل آئے۔ آپ کی آواز سنتے ہی کئی پہرے دار لرزتے ہوئے دوڑ پڑے، مگر وہ خصوصی دربان پکارنے پر بھی نہیں آیا۔ آپ نے چاروں طرف اپنی آلود نگاہیں دوڑائیں اور پھر وہ دربان نظر آ گیا جو محل کے ایک گوشے میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک آپ پر غصے کی عجیب کیفیت طاری رہی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد آپ پرسکون ہو گئے۔ دربان شریعت کی تمام پابندیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ حضرت جلال الدین تبریزی خاموشی سے دربان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ آخر نماز ختم ہوئی اور دربان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ اپنے مالک حقیقی سے زیر لب کچھ مانگتا رہا اور جب دعاؤں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو وہ اٹھا اور اس نے قریب ہی زمین پر رکھے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے اور انہیں جسم پر سجایا۔ پھر آگے بڑھا اور حضرت جلال الدین تبریزی کو دیکھ کر آداب شاہی بجا لایا۔ محل کے دوسرے پہرے داروں کا عجیب عالم تھا۔ شدت خوف سے ان کے دل دھڑک رہے تھے۔ ہر محافظ کو یقین تھا کہ اب اس محافظ کو دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ دربان کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی رمق بھی نہیں ہے۔ آخر جلال الدین تبریزی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور پھر محل کی فضا میں ایک شہنشاہ کی آواز گونجنے لگی۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت جلال الدین تبریزی نے انتہائی خشمگین لہجے میں دربان سے پوچھا۔ خدمات شاہی انجام دینے۔ دربان نے اپنے فرما روا کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مختصر جواب دیا، مگر کچھ دیر پہلے تو تم اپنے فرائض کو بھول کر دوسرے کام میں مصروف تھے۔ کیا تمہیں اسی لیے ملازم رکھا گیا ہے؟ جب تمہاری بے خبری کا یہ عالم ہے تو تم کس طرح ہماری حفاظت کر سکتے ہو؟ حضرت جلال الدین تبریزی کے لہجے میں تلخی بادستور تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں دربار شاہی کا ادنا خدمتگار ہوں، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں۔ حضور جس چیز کو میری غفلت سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت فرض شناسی ہے۔ جو ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی ہیں میں ان کو اس حد تک پورا کرتا ہوں کہ اگر آپ رات کے 3 بجے بھی تشریف لائیں گے تو مجھے جاگتا ہوا پائیں گے۔ میں ایک دن بھی اپنے اوقات کار کے دوران نہیں سویا۔ میں حکومت کا معمولی ملازم ہوں۔ آپ جب بھی مجھے آواز دیں گے میں سر کے بل چلا آؤں گا، مگر جب اس کائنات کا حقیقی شہنشاہ پکارے گا اس وقت میں دنیا کے کسی بادشاہ کا حکم نہیں سنوں گا۔ آپ جس گھڑی کمرے سے باہر تشریف لائے اس سے تھوڑی ہی دیر قبل مجھے حقیقی شہنشاہ نے پکارا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ میں اس کا گنہگار ترین بندہ سہی، لیکن نافرمانی میرا شعار نہیں۔ اس نے مجھے آواز دی، میں دوڑا ہوا چلا گیا۔ یہ تو شاہی محل کا گوشہ عافیت ہے، خداوند ذوالجلال کی قسم اگر وہ مجھے سر مقتل بھی پکارے گا تو میں اسی انداز میں چلا جاؤں گا، میرے قدموں میں کوئی لغزش نہ ہوگی۔ دربان نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا اور پھر حضرت جلال الدین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اگر آپ کی نظر میں یہ فرض شناسی نہیں تو میں شاہی اعزاز واپس کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس محل سے دور اپنی روزی تلاش کروں یا پھر آپ کی سلطنت کی حدود سے نکل کر خدا کی وسیع زمین پر کہیں اور چلا جاؤں۔ میں اپنی فرض شناسی کی وضاحت کر چکا۔ پھر بھی اگر حضور کے خیال میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، چاہے آپ کے قانون میں یہ سزائے موت ہی کیوں نہ ہو۔ محل کے در و دیوار نے آج تک ایسی بے باک گفتگو نہیں سنی تھی، اس لیے قصر شاہی پر عجیب سا سکوت طاری تھا۔ دوسرے محافظوں کو دربان کی موت کا یقین ہو گیا، خود جلال الدین بھی سناٹے کے عالم میں کھڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے آپ کے چہرے پر قہر و غضب کے جو سائے لہرا رہے تھے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ یقیناً تم ایک فرض شناس خدمتگار ہو، تم اپنے آقا کو پہچانتے ہو، تمہیں حقیقی اور غیر حقیقی شہنشاہ کا فرق معلوم ہے۔ بے شک تم ایک جاگنے والے انسان ہو۔ وائے حسرت کہ میں آج تک سوتا رہا، افسوس، 100,000 افسوس۔ یہ کہہ کر حضرت جلال الدین تبریزی دربار جانے کی بجائے واپس لوٹ آئے۔
پورے محل میں ہنگامہ برپا تھا۔ بادشاہ کی خلاف معمول واپسی اور غیر معمولی خاموشی نے محل کی فضا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کسی سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت جلال الدین کی بیگم کو اس اچانک واپسی کا علم ہوا تو وہ مضطرب ہو کر آپ کے کمرے میں پہنچی اور مزاج پرسی کرنے لگیں۔ حضرت نے پرسکون انداز میں بیگم کو بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے مگر حکومت کے کچھ ضروری کام ہیں جو تنہائی طلب ہیں۔ بیگم آپ کا یہ جواب سن کر مطمئن انداز میں واپس چلی گئیں مگر آپ کی بے قراری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت جلال الدین تبریزی رات بھر کمرے میں ٹہلتے رہے اور پھر ناقابل بیان کرب میں ڈوبی ہوئی یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی اور جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی آپ بے اختیار رو پڑے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، میری نیند ٹوٹ گئی ہے، میں تیرے حضور آ رہا ہوں، میرے خواب بکھر گئے ہیں، ریشمی بستر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اے آقا مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، گدائے بے نوا تیرا غلام جلال الدین تبریزی آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کی اور پھر بیوی بچوں کو مختلف نصیحتیں کرنے کے بعد یہ پرشکوہ بادشاہ ہمیشہ کے لیے دنیاوی اقتدار سے محروم ہو گیا۔ اسے کسی دشمن نے میدان جنگ میں شکست نہیں دی تھی بلکہ وہ خود اپنے ضمیر سے شکست کھا گیا تھا۔ ایک معمولی دربان نے اس خوابیدہ فرما روا کو یہاں تک جھنجھوڑ ڈالا تھا کہ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ تخت و تاج اسے پکار رہے تھے، بیوی بچے اسے سمجھا رہے تھے مگر وہ نہیں مانا۔ اس کی ظاہری آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں مگر وہ دل کی آنکھوں سے آسمان کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان مادی سماعت سے محروم ہو گئے تھے لیکن وہ گوشہ باطن سے ایک ابدی نغمہ سن رہا تھا، یہاں تک کہ یہ نغمہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا اور پھر اس نے ریشمی قبا جسم سے اتار کر ٹاٹ لپیٹ لیا۔ بیوی بچے عزیز رشتہ دار اور تمام درباری حیران تھے۔ کچھ لوگ اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ آخر اس نے مردانہ وار اپنے سر سے تاج اتارا اور اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ ایک لمحے میں 30 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن تک نہ تھی۔ اور جب وہ قصر شاہی سے اٹھ کر چلا گیا تو اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ لوگ اب بھی اس کی نیت پر شبہ کر رہے تھے لیکن وہ لوگوں کی تمام قیاس آرائیوں سے بے پرواہ محل سے نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے قدم تیز رفتار تھے۔ مملکت کے لوگ اپنے بادشاہ کی آخری منزل کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے، آنکھیں برابر اس کا تعاقب کر رہی تھیں اور پھر لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے کہ بادشاہ ایک فقیر کی خانقاہ میں داخل ہو رہا ہے۔